السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہم نے پہلے پارے کے 3 رکوع کا ذکر کیا تھا۔ چوتھے رکوع میں، پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں اور تیسرے رکوع میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایمان کا لفظ نہیں فرمایا، اے ایمان والو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ لوگوں کا ذکر فرمایا، الناس کا ذکر فرمایا، اس میں سب شامل ہیں، مسلمان بھی، الناس میں ہندو بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، سارے ہی لوگ شامل ہیں۔ تو وہ کیا اپنے رب کی عبادت کریں گے؟ اصل عبادت تو مومن کرتا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا کہنا چاہیے تھا۔ تو علماء نے لکھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کہہ کر جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے، اعبدوا کے معنی آمین، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ان کی سب سے بڑی عبادت اپنے رب پر صحیح معنوں میں ایمان لانا ہے۔ تو اپنے رب پر، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ کون رب؟ جس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا۔ الذی خلق ما فی الارض جمیعا، جس نے جو کچھ تمہارے لیے زمین میں ہے یہ بنایا، پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے بچھانا، آسمان کو چھت، اس چیز کا ذکر کیا۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے قرآن پاک کا ذکر کیا کہ قرآن پاک جو ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس میں شک ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کسی انسان کا تیار کردہ کلام ہے، تو پھر تمہیں چیلنج کیا جا رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے معین اور مددگار ہیں، معبودان ہیں، الہ ہیں، سب کو جمع کر لو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی قرآن جیسا کلام تم بنا نہیں سکو گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور قیامت تک یہ ہمیشہ یہ صحیح رہے گی بغیر کسی تحریف کے۔ اگلی آیات میں مشرکین نے کہا کہ اللہ پاک نے تو اس میں مچھر کا ذکر کیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ پاک کسی چیز کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ اللہ تو خالق ہیں، اللہ کے ہاں ساری مخلوق ایک جیسی ہے، تو لہٰذا اگر اللہ پاک کسی ایسی چیز کی، مکھی کی یا مچھر کی مثال بیان کر رہے ہیں، جیسے یہاں مچھر کی، اور 17ویں پارے میں اللہ نے مکھی کی مثال بیان کی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ وہاں اللہ پاک یہ بیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر اپنے الہوں کو جمع کر لیں، معبودان کو جمع کر لیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔
مکھی تو دور کی بات ہے، مکھی کا پر پیدا نہیں کر سکتی، یہ نہیں بنا سکتی، یہ بھی آگے کی بات ہے۔ مکھی ان کے سامنے نوالے سے جو کچھ اٹھا کے لے جاتی ہے یہ وہ واپس نہیں لا سکتے۔ جو اتنے کمزور ہوں وہ اپنے الہ ہونے کا، حاجت روا ہونے کا دعویٰ کیسے بیان کر سکتے؟ اگلی آیات میں، اگلے رکوع میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ ایسی قوم کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے؟ اب ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ بھی فرشتوں کو کیسے پتا، ابھی تو ہم وجود میں نہیں آئے کہ بھی یہ خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے۔ تو علماء نے لکھا کہ انسانوں سے پہلے جنات کو اللہ نے اس زمین میں پیدا کیا ہوا، اور جنات جو ہیں وہ شرارتی ہیں، وہ فساد کرتے تھے، تو ان کو دیکھ کر فرشتوں نے اندازہ کیا کہ بھئی یہ جو ہیں تو یہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ فرشتوں نے جب دیکھا کہ انسان کی تخلیق میں 4 عناصر جمع ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور یہ چاروں آپس کی ضد ہیں، تو جہاں چاروں یہ ضد جمع ہوں گی تو وہاں کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور برپا کریں گے۔ تو اس وجہ سے بہرحال، لیکن زیادہ راجح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جنات کو یہاں پیدا کیا ہوا تھا اور وہ شرارتی تھے، تو ان کو دیکھ کر کے فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو جمع کیا، ان کے سامنے زمینی چیزوں کے نام ذکر کیے جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، یا جو چیزیں، جب یہ چیزیں اللہ پاک نے ذکر کی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، ساری چیزوں کے نام بتلائے، ان کے اثرات، تاثیر بیان کی۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کو اور آدم کو جمع کیا اور فرشتوں سے کہا بھئی جو ہم نے آپ کو بتلایا تھا وہ خبر تو ہمیں بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ پاک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ انہیں خبر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں جو اللہ نے انہیں تعلیم فرمائی تھیں حضرت آدم علیہ السلام نے بیان کر دی۔ اب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی اعتبار سے برتریت ظاہر فرمائی، یہ تو علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے یہ فرمایا کہ اب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانا تھا یہ در حقیقت آدم کو سجدہ نہیں تھا، یہ تو اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ جیسے بعض لوگ ہم پر اشکال کرتے ہیں کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ کوئی گائے کی پوجا کرتا ہے، کوئی فلاں کی پوجا کرتا ہے، فلاں کی پوجا کرتا ہے، آپ بھی تو ایک مکان کی پوجا کرتے ہیں، ایک وہ کمرہ ہی تو ہے، اس کے سامنے طواف کرتے ہو اور اس کے سامنے جھکتے ہو۔ نہیں، ہم مکان کی پوجا نہیں کرتے، ہم مکان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جہاں بھی چہرہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس طرف ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سفر میں ہوں، کوئی بتلانے والا نہ ہو قبلہ کس طرف ہے، ہم اپنے ذہن سے اندازہ کریں گے کہ قبلہ اس طرف ہے۔ اگر اس طرف نہ ہو اور ہم نماز پڑھ لیں، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ اس طرف نہیں، تو نماز ٹھیک ہو گئی۔ پتہ چلا کہ ہم نے تو اللہ کے حکم کو سجدہ کیا ہے، قبلے کو سجدہ۔
قبلہ تو اللہ پاک نے بطور علامت کے اس لیے رکھا تاکہ انسانیت میں اتفاق اور اتحاد برقرار رہے. کسی ایک چیز پر تو پوری انسانیت کو جمع کرنا تھا تو وہ اللہ پاک نے قبلے پر جمع کیا تاکہ سب ایک جگہ اکٹھے رہے. خیر بہرحال تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا بلکہ یہ سجدہ فرشتوں کو اللہ کے حکم کو تھا, اللہ کے حکم کی وجہ سے. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, ساری مخلوقات نے کیا سوائے ابلیس. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس سے پوچھا کہ بھئی ابا واستکبر وکان من الکافرین, انکار کیا, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا, انہیں مٹی سے پیدا کیے ہے, اور آگ کا کام ہے بلندی کی طرف جانا اور مٹی کا کام ہے پستی کی طرف جانا, تو میں تو اس سے بہتر ہوں. اللہ پاک نے شیطان کو ملعون قرار دے دیا اور انہیں زمین پر راندہ درگاہ قرار دے کر کے اتار دی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور حکم دیا کہ آپ جنت میں ٹھہریں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کا خیال رکھیں, یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا, اس سے نہیں کھانا. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام, اس سے پہلے کوئی جھوٹ کا, دھوکے فراڈ کا کوئی تصور نہیں تھا. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جو ہے وسوسہ ڈالا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, اور قسمیں کھائیں, کہا کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, یعنی قسمیں کھا کر کے کہا جھوٹی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اس کو کھا لیں گے تو ہمیشہ یہی رہیں گے. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب وہ چکھا, کھایا, بعض علماء نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ صرف وہی درخت مراد ہے جس طرف اشارہ کیا گیا ہے, اس کی جنس مراد نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم یہ دیا, فرمایا یہ آپ پر حرام ہے, یہ آپ پر حرام ہے. اب کسی انسان کو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ خاص یہ جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں مراد ہے, اس کے علاوہ مراد ہے. یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم شیطان کے دھوکے میں آئے اور اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. وہ درخت کھایا, یعنی تو اس سے اللہ پاک کی طرف سے ایسا ہوا کہ جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا, اور اللہ پاک کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اب آپ زمین پر تشریف لے جائیں. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو اندھیرا تھا, تاریکی تھی. بہت پریشان ہوئے کہ اس اندھیرے اور تاریکی میں زندگی کیسے بسر ہوگی, ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا, کیسے زندگی گزرے گی, بڑی پریشان. پھر اللہ کا کرنا, جب صبح ہوئی یعنی اندھیرا چھٹا تو دن طلوع ہوا, پتہ چلا کہ اچھا جنت میں تو نہ سورج نہ رات, وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, ایسا کوئی نظام ہی نہیں, سورج چاند کا کوئی نظام ہی نہیں. اور یہ پہلی دفعہ دیکھا, جو جہاں آدمی نے کوئی چیز پہلی دفعہ دیکھی ہو تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہوگا. تو حضرت نے سمجھا کہ شاید یہاں رات ہی رات ہے. تو جب حضرت تشریف لائے اور رات کا کچھ وقت گزرا, صبح ہوئی تو شکر ادا کیا اللہ کا. جو فجر کی ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی. فجر کی 2 رکعت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی ہیں. ایک رکعت اندھیرے کے جانے میں کہ اللہ پاک آپ نے اس سے نجات دی ہے شکرانے کے طور پر, اور ایک رکعت اجالے کے حاصل ہونے کے شکرانے میں ادا کی ہے. اللہ پاک نے وہ 2 رکعتیں ہماری امت پر فرض قرار دے دی. خیر, اگلے رکوع میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے.
بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل یہ نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرا کے معنی اولاد اور ایل کے معنی اللہ، یعنی یعقوب کی اولاد۔ یعقوب حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ آگے چلیں گے، بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں 12,000 نبی پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو اگلے رکوع میں ان کا ذکر ہے، اس رکوع میں اللہ پاک نے ان پر جو انعامات فرمائے ان کا ذکر ہے۔ پھر اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم پر جو اللہ نے احسانات کیے ان کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ کتنی بڑی تم پر آزمائش تھی، اللہ پاک نے تمہیں اس سے نجات دی۔ پھر اللہ پاک نے اگلی آیات میں بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس وقت کو تو یاد کرو جو ایسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا فرعون، اللہ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو غرق کیا، تم دیکھ رہے تھے اس کا انجام کیسا ہوا۔ تو اگلی آیات میں جب یہ بنی اسرائیل ظلم و ستم سے، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا گئے، اب موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ اب تو ہم امن میں ہیں، سکون میں ہیں، اب ہمیں کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی کتاب لا کر کے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ کوہ طور پر تشریف لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 1 مہینے کا وعدہ کر کے گئے کہ 1 مہینے کے بعد آؤں۔ جب تشریف لے گئے تو پیچھے جب 30 دن ہو گئے، اور 30 دن یہ اعتکاف کی نیت سے حضرت رکے ہوئے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے۔ 30 دن کے بعد حضرت نے مسواک کر دی کہ اللہ سے ہم کلامی ہوگی تو ذرا منہ میرا صاف ہو جائے اور خوب اچھے سے تیاری کریں۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم تو روزوں سے ایک خاص قسم کی جو معدے کے بخارات کی وجہ سے منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہے، وہ ہمارے ہاں کستوری اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے، وہ تو پیدا کرنا چاہتے تھے اور آپ نے اس کو زائل کر دیا۔ 10 روزے اور رکھیں، 10 روزے اور بڑھا دیے۔ اب پیچھے سامری اس قوم میں ایک شیطان آدمی تھا، اس نے قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کہیں چلے گئے، گم ہو گئے، کیا ہوا؟ تو لہذا میں تمہارے لیے معبود بناتا ہوں۔ تو اس نے قوم سے کہا کہ جو تمہارے پاس فرعون کی قوم کے لوگوں نے سونا چاندی امانت رکھا ہوا تھا وہ تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لہذا وہ اکٹھا کر کے دو۔ تو انہوں نے اکٹھا کر کے دیا۔ اس نے انہیں پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا اور اس کے پیٹ میں جبرائیل علیہ السلام جس سواری پر تشریف لائے تھے اس سواری کے قدم کے نیچے کی مٹی کو اس بچڑے کے پیٹ میں ڈالا، یہ زندہ ہو گیا، یعنی آواز دینے لگا، اس میں ایک روح پیدا ہو گئی۔ تو کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہارا الہ ہے۔ اب قوم جو ہے اس کی عبادت میں حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا، سمجھایا، لیکن نہ سنی حضرت کی بات۔ اب اس میں ایک طبقہ وہ تھا جو اس کی عبادت میں لگے ہوئے تھے اور ایک طبقہ وہ تھا جو عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو بھی منع کرتے تھے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ پیچھے آپ کی قوم نے یہ حرکت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے سخت غصے میں، کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، اور قوم کو ڈانٹا۔ تو قوم نے کہا کہ ہم تو آپ اس وقت تک نہیں مانیں گے، ہمیں کیا پتا کہ یہ کتاب کہاں سے لے آئے، کیا ہے، جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سن نہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو، قوم کے سرداروں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام تھے،
انہوں نے اپنے کانوں سے سنا اس ہم کلامی کو، اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کو سنا، سننے کے بعد پھر کہنے لگے کیا پتا کسی آدمی کو بٹھا رکھا ہے، کون ہے جو باتیں کر رہا ہے، جب تک اللہ کو دیکھنا نہیں اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ اندازہ کریں کہ کیا قوم تھی۔ جب یہ حرکت کی تو فوراً ایک بجلی کڑکی جس سے یہ سارے ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اگر آپ چاہتے تو ان کی شرارتوں کی وجہ سے پہلے ہی ان کو ختم کر دیتے، آپ نے اس موقع پر ان کو ختم کیا، پیچھے والے کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام چال کر کے ہمارے سرداروں کو مروا کے آ گئے ہیں، یا اللہ پاک مہربانی فرمائیں۔ ان کی نالائکیوں کی وجہ سے باقی لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اللہ پاک نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا تاکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر یہ اللہ پاک کے احسان۔ اور پھر آگے اللہ پاک کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ بھئی ان کا اصل وطن جو تھا وہ شام تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے تو یہ سارا خاندان مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کے آباد ہو گئے۔ اب شام پر عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اپنی قوم کو ساتھ لیں اور ان کے ساتھ جہاد کریں، ہم آپ کی وجہ سے فتح دے دیں گے۔ جب یہ لوگ نکلے اور سرحد کے قریب پہنچے تو ان کی طاقت اور قوت کو سن کر کے ہمت اور حوصلے پست کر دیے، ہمت اور حوصلے پست کر دیے، اور کہا کہ ہم تو، حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کچھ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ قوم کیسی ہے۔ چند لوگوں کو بھیجا اور ان کو حضرت نے سمجھایا کہ جو بھی کوئی وہاں دیکھو واپس آ کر کے ایسی بات کرنا کہ قوم کے حوصلے پست نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب یہ لوگ وہاں گئے انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ لمبے چوڑے اونچے قد والے، انہوں نے آ کر کے قوم کو کہا کہ بھئی وہ تو ایسے ہیں کہ ہمیں گاجر مولیوں کی طرح کاٹ دیں گے، ہم تو ان کے ساتھ۔ اس سے پوری قوم کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر کے قتال کریں، ہم تو نہیں جا رہے، ہم تو یہیں بیٹھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر یہ سزا ہوئی کہ اس جگہ اللہ نے ان کو محصور کر دیا۔ یہ 10 کلومیٹر یا 10 میل کا ایریا تھا جس کی کوئی باؤنڈری وال نہیں تھی، اور اس میں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سائے کا انتظام، نہ کوئی پانی کا انتظام، کسی طرح کا کوئی انتظام نہیں، اور یہاں ان کو محصور کر دیا۔ محصور بھی اس طرح کہ صبح نکلنے کی کوشش کرتے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، چلتے 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 جب شام ہوتی تھک ہار جاتے تو کہتے یہاں سے پھر ہم آگے چلے جائیں گے، رات کو وہاں سوتے، صبح جب آنکھ کھلتی تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچے ہوتے۔ 40 سال تک اسی طرح سرگرداں پریشان رہے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت پریشان ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے سائے کا انتظام ہو۔ اللہ نے بادل کا انتظام کر دیا۔ پھر کہنے لگے پانی کا انتظام کریں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں۔ حضرت نے لاٹھی پتھر پر ماری تو 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے، ہر ایک نے پہچان لیا یہ ہمارا۔ اب یہاں غور کریں کہ اللہ کے نبی، جب اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ کبھی لاٹھی مارنے سے بھی چشمہ پھوٹا ہے، نہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری۔ اللہ نے کہا یوں کریں، فوراً کر دیا، آگے نہیں پوچھا کہ کیا ہوگا، نہیں۔ پھر کہا کہ حضرت روشنی کا انتظام نہیں ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، ایک ستون وہ ایسے چمکتا جیسے سورج چمکتا ہے، رات کو روشنی کا انتظام۔ لباس، جو بچے پیدا ہوتے ایک دفعہ لباس پہن لیا، جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے لباس بھی ساتھ بڑا ہو رہا ہے، نہ پھٹ رہا ہے نہ میلا ہو رہا ہے، اس طریقے سے۔ اور کھانے کے لیے من و سلوہ اللہ پاک نے یہاں اتار دیا، میٹھا جو ہے وہ درختوں کے اوپر جیسے پاؤڈر ہوتا ہے اس طرح سے آ جاتا، اس کو اٹھاتے اور کھا لیتے۔
اور بٹیر جو ہے وہ ان کی پہنچ میں ہوتے، اس کو آرام سے پکڑ لیتے اور ذبح کرتے، کھا لیتے اس طرح سے۔ پھر کہنے لگے ہم تو یہ کھا کھا کے اکتا گئے، ہمارا جی بھر گیا، اب ہم تو کچھ اور کھانا چاہتے ہیں، ہمیں دیگر چیزیں، اناج بھی ملنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے فلاں جگہ جائیں لیکن شکر کے ساتھ، توبہ اور استغفار کے ساتھ جائیں، حتتن اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہاں جی یوں کہتے ہوئے جائیں، اور عاجزی ان کے سارے کے ساتھ۔ یہ جب اس بستی میں اس شہر میں گئے تو ان کو تو کہا تھا سر جھکا کر کے، عاجزی ان کے سارے کے ساتھ، انہوں نے پہلے پاؤں داخل کیے اور تاکہ جھکنا نہ پڑے، اور حتتن کی بجائے ہنتتن کہا، گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر سزا ہوئی۔ اگلی آیات میں بنی اسرائیل میں اسی قوم میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، کہنے لگے کہ ہمارا یہ قتل ہو گیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، قتل ہو گیا، اب پتہ نہیں چلتا قاتل کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کریں، اس گائے کا گوشت جو ہے اس کی زبان اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں، جسم کے ساتھ لگائی، مقتول زندہ ہوا، اس نے بتایا کہ مجھے میرے فلاں شخص نے قتل کیا ہے اور وہ اس کے مال دولت پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ تو خیر اب جب گائے ذبح کرنے کا مرحلہ آیا تو کہنے لگے اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کیسی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کیسی ہوگی، 10 حجتیں پیدا کر دی۔ اب وہ ڈھونڈنا مشکل ہو گیا، جب ملی ہی ملی، اتنی گرام ملی، اتنی مہنگی ملی کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال سونے سے بھر کر کے دی، قیمت میں ایسی ملی۔ اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کیسے سخت دل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل نرم نہیں ہوتے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اگلے آیات میں ان کی تحریف کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رد و بدل کر دیا۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ پاک نے انہیں حکم دیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، لیکن ایسے شرارتی تھے، پہلے ظلم اور زیادتی کرتے پھر ان کی داد رسی کرتے۔ اور اگلی آیات میں حکم دیا کہ بھئی قرآن کے اوپر ایمان لائیں، کہنے لگے کہ اس کو تو جبرائیل لائے ہیں، ہم کیسے مان لیں، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، ہم تو اس کی بات کو نہیں مانتے۔ اگلی آیات میں ایک وقت ایسا گزرا کہ جادو کا بہت چرچا تھا، اور معجزہ اور جادو، معجزہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اور جادو گندا سندا انسان جو ہے وہ کرتا ہے۔ لوگوں کو شبہ ہونے لگا کہ معجزہ اور جادو ایک ہی چیز ہے، تو اللہ پاک نے اس فرق کو بیان کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے آ کر کے جو ہے لوگوں کو رہنمائی کرتے کہ جادو گندی چیز ہے اور معجزہ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ہاتھ۔ اگلی آیات میں یہ یہودی جب حضور کے پاس آتے تو کہتے رائنا، رائنا کے معنی ہماری رعایت کیجئے، تو یہ لفظ کو بگاڑ کر کے کہتے اس طرح سے کہ عام مسلمان نہ سمجھ پاتے، اور اس کا معنی ہوتا ہمارا چرواہا، تو اور ہنستے، اور مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی وہ لفظ کہنا لگے، تو اللہ پاک نے منع کر دیا، ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو ایسے لفظ کو قطعاً اختیار نہ کرو جس میں دشمن جو ہے نبی کی توہین چاہ رہا ہو، اس کو اختیار نہ کرو، مسلمانوں کو اللہ پاک نے منع کیا۔ اگلی آیات میں یہودی عیسائیوں سے کہتے کہ ہم حق پر ہیں، وہ کہتے ہم حق پر ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، وہ کہتے جنت میں ہم جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں غلط ہیں، یہ دونوں غلط ہیں، بلکہ حق پر جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اس کا ذکر ہے۔ اس سے اگلی آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ باقی پھر انشاءاللہ کل دوسرا پارہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، بیان کرنے میں جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں لغزشیں فروغ گزاشتے ہوئے اپنی رحمت سے معاف فرما، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔